الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ واہل سنتہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی اطرتہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا جو درس ہے، درس مثنوی کا درس نمبر 11 آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ ہم نے جو درس نمبر 10 میں جو اشعار پیش کیے تھے، اس میں سے ایک شعر آپ کی خدمت میں پھر دوبارہ پیش کیا جا رہا ہے، اس کے بعد اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ مولانا فرماتے ہیں، ہر کہ او از ہم زبانیں شد جدا، بے نوا شد گرچہ دارت صد نوا۔ ہر وہ جو اپنے ہمراز سے جدا ہو گیا، اپنے دوست سے جدا ہو گیا، ہم زباں سے جدا ہو گیا، اگر وہ 100 سہارے بھی رکھے مگر وہ تنہا ہے۔ اس کے بعد مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے گلستان سے گل کے غائب ہونے کی اور بلبل کے خاموش ہونے کی بات بیان فرمائی۔ اب اس کے آگے فرماتے ہیں جو آج کے درس کا پہلا شعر ہے۔ جملہ معشوق است و عاشق پردے زندہ معشوق است و عاشق مردے۔ مولانا فرماتے ہیں تمام کائنات، تمام موجودات معشوق ہیں اور عاشق اس کا پردہ ہے۔ زندہ معشوق است، معشوق زندہ ہے اور عاشق مردہ ہے۔ یہ ایک شعر جو مولانا نے فرمایا ہے، یہ وحدت الوجود کے مسئلے پر دلالت کرتا ہے، وحدت الوجود کے مسئلے کو بیان کرتا ہے۔ مولانا یہاں پر بات کو چھیڑتے، یعنی تمام موجودات عین معشوق یعنی ذات حق ہے اور عاشق اس کا ایک پردہ ہے۔ اس امتیاز سے کہ یقین اور شیون حق سے ہے، تو جب کہ پردہ نفس الامر سے اٹھ جائے گا، عالم نابود ہو جائے گا، اور معشوق کے سوا حقیقت میں کوئی زندہ نہیں، عاشق مردہ یعنی نیست ہے۔ پھر فرمایا کیونکہ معشوق کے علاوہ کوئی چیز موجود نہیں، جملہ معشوق است، جو کچھ بھی ہے ہر جگہ معشوق ہی کا جلوہ ہے، جملہ معشوق است۔ جیسا کہ فرمایا گیا سورہ قصص کی آیت نمبر
88 میں کل شیء ہالک الا وجہ، اور فرمایا گیا اشیاء کے سلسلے میں کل من علیہا فان، اور اسی طرح فرمایا گیا قرآن مجید میں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکنا ہے۔ اسی کی ذات حیوم ہے، اسی کی ذات قیوم ہے، وہی قائم رہنے والا ہے، وہی موجود ہے۔ الحاصل یہ کہ حق باقی اور ہر شے فانی ہے۔ جب ہر شے فانی ہے اور ایک ذات باقی ہے، وہ ذات ایسی ہے جس پر قبل داخل نہیں کیا جا سکتا، یعنی وہ قبل سے بھی پہلے تھا، نہ اس کے بعد بعد کا لفظ لگایا جا سکتا ہے کیونکہ وہ بعد کے بعد بھی رہے گا، نہ اس کی ذات پر فوق یا تحت کا لفظ زیب دیتا ہے، نہ ورا نہ امام اس کے سامنے زیب دیتا ہے، اس کے متعلق کیفا کہہ کر نہیں پوچھا جا سکتا، نہ اسے اینہ کہا جا سکتا ہے۔ وہ ذات متا کے دائرے سے بھی الگ ہے۔ متا یعنی کب؟ جب وقت نہ تھا وہ ذات موجود تھی، جب وقت نہ ہوگا وہ ذات موجود رہے گی۔ میں عربی الفاظ بولتا جا رہا ہوں، سامعین کی سہولت کے لیے پھر ایک مرتبہ اس کو واضح کر دوں۔ قبل یعنی پہلے، جو سب سے پہلے شے وجود میں آئی اس سے پہلے بھی اس کی ذات موجود تھی۔ بعد جو سب سے آخری میں چیز فنا ہوگی اس کے بعد بھی اس کی ذات موجود رہے گی۔ آئینہ کا اس کے لیے تصور نہیں، آئینہ کہاں؟ ارے وہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ نہ اس کا اوپر فوقا کا لفظ، فوق کہتے ہیں اوپر کو، فوقا کا لفظ بھی اس کے اوپر نہیں کہا جا سکتا۔ تحت کہتے ہیں نیچے کو، نہ اس کے لیے نیچے کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، نہ اس کے لیے پیچھے کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے کوئی پیچھے نہیں، وہ ہر جگہ ہے، وہ ہر جگہ محیط ہے، پھیلا ہوا ہے۔ نہ امام اس کے لیے کہا جا سکتا ہے، نہ اس کی کوئی ایک سمت مقرر ہے، نہ اس کی کوئی ایک جہت مقرر ہے۔ فرمایا گیا سورہ بقرہ میں آیت نمبر 115 میں فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی اپنے چہرے کو پھیرو گے اللہ کی ذات کو پاؤ گے۔ یہ ساری تمہید آپ کے سامنے عرض کی گئی۔ اب مولانا کے شعر کی اس طرف آتے ہیں، فرماتے ہیں جملہ معشوق است و عاشق پردے، زندہ معشوق است و عاشق مردے۔ فرمایا کہ وحدت الوجود کے فلسفے کو بتا رہے ہیں مولانا اس میں۔ عالم اسلام میں 500 ہجری تک کوئی فلسفہ قائم نہ تھا، اس کے بعد 500 صدی ہجری کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ 2 گروپ بنے، وحدت الوجود اور وحدت الشہود۔ فلسفہ وحدت الوجود کیا ہے؟ صوفیہ فرماتے ہیں ما سوا اللہ کے تمام موجودات سے صرف نظر کرتے ہوئے وجود ایک ہی حقیقی مانتے ہیں۔ ان کی زبانوں پر یہ نعرہ ہوتا ہے لا موجود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، اور وہ ہما اوست کہتے ہیں۔ ہما اوست، ہر جگہ وہی، ہر جگہ وہی۔ جیسا کہ آپ کو ایک مثال دوں، ایک پانی کا قطرہ ہے، اسے آپ کیا کہیں گے؟ پانی ہی کہیں گے۔ اگر باولی میں پانی ہے تو بھی پانی ہی ہے، اگر دریا میں پانی ہے تو پانی ہی ہے، سمندر میں پانی ہے تو پانی ہی ہے۔ تو ہر چیز کی اصل ایک ہی ہے، یعنی پانی۔ وجود تو ایک ہی ہوا، حالانکہ اس کی نوعیتیں بدلتی گئیں، مقامات بدلتے گئے، لیکن وجود تو ایک ہی ہوا۔ اور تمام وجود کا مظاہر ایک ہی ہیں۔ وحدت الشہود کے ماننے والے حضرات فرماتے ہیں ہما ازوست، یعنی تمام کائنات خدا کی مخلوق ہے اور وہ خالق ہے۔ خالق و مخلوق کی ماہیت و اصلیت ایک نہیں ہو سکتی۔ خدا ایک ہے، غیر مجسم ہے۔ وہ مثال دیتے ہیں مخلوق اور خالق کے درمیان میں فرق وہی ہے جو آفتاب اور اس کے عکس میں ہے۔ یعنی وہ فرماتے ہیں کہ جب آفتاب نکلتا ہے، جب سورج نکلتا ہے تو اس کی شعاعیں زمین پر پڑتی ہیں، ساری دنیا منور ہو جاتی ہے، ساری دنیا منور ہو جاتی ہے، روشن ہو جاتی ہے۔
اب دنیا منور ہوئی ضرور یہ سورج سے، آفتاب سے، لیکن جو دھوپ ہے، جو روشنی ہے، جو عکس ہے اس کو آفتاب نہیں کہا جا سکتا۔ آفتاب آفتاب ہے، اس کا عکس عکس ہے۔ دھوپ خود آفتاب نہیں ہے۔ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے خلاصے کے بعد یہ عرض کرنا ہے کہ ان دونوں نظریات میں اختلاف لفظی ہے۔ یہ حقیقت ہے دونوں کی ایک ہی ہے، دونوں کا ایک ہی نظریہ ہے، کیونکہ وحدت الوجود والے حضرات وحدت الشہود کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ اس راز کو مصلحتاً اسی لیے چھپائے ہوئے رکھتے ہیں کیونکہ جاہل وحدت الوجود کو بنیاد بنا کر کہیں اپنے آپ کو خدا نہ کہہ بیٹھے۔ آج زمانے میں ہو رہا ہے، لوگ تصوف کے نام پہ نمازیں چھوڑ دے رہے ہیں، لوگ تصوف کے نام پہ نمازیں چھوڑ دے رہے ہیں۔ کوئی ایک نماز پڑھ کر کچھ اذکار کر لیے جاتے ہیں اور سمجھا جاتا ہے کہ تصوف یہی ہے، ایسا نہیں۔ آدمی کے اندر، بزرگوں نے فرمایا، آدمی کے اندر کچھ حیوانی صفات رہتی ہیں، اس کو جب وہ مٹاتا ہے تو آدمی بنتا ہے۔ آدمی سے انسان بننے کے لیے اسے کئی مراتب طے کرنا پڑتے ہیں، جیسا کہ کسی نے کیا خوب کہا، بس کہ دشوار ہے ہر کام کو آسان ہونا، بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ آدمی انسان بننے کے لیے، اس میں انسیت پیدا ہونے کے لیے کئی درجات طے کرنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد وہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتا ہوئے آگے بڑھتا ہے، ایمان کے دائرے میں آتا ہے۔ جب ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، ہر چھوٹی سی چھوٹی بات کا اہل ایمان ہونے کی خاطر، اہل ایمان ہونے کے لحاظ سے وہ لحاظ رکھتا ہے۔ فرمایا گیا الایمان بضع و60 شعبۃ او ادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، ایمان کی 60 اور 70 شاخیں ہیں، اس کا ادنا یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ اور ایک مقام پہ فرمایا گیا، مسند امام احمد کی روایت ہے کہ اللہ کا ذکر اس قدر کرو، اس کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں مجنوں کہنے لگے۔ اور ایک مقام پر فرمایا گیا لا یؤمن احدکم حتی یقال له مجنون، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ لوگ تمہیں دیوانہ نہ کہیں۔ اللہ اور رسول کی محبت میں اس قدر وارفتہ ہو جاؤ، ان کے احکامات کو اپنے اوپر اس قدر لازم کر لو کہ لوگ سمجھے کہ بھئی اس لیٹسٹ زمانے میں، ایسی دنیا میں یہ کیا پرانی باتوں کو لے کر چل رہا ہے۔ اہل دنیا تو یہی سمجھتے ہیں، لیکن اللہ والے تو خوش ہوتے ہیں، جو اہل دل ہیں وہ تو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، جو ایمان والے ہیں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ بھئی عمل پیرا ہو رہا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، ایمان میں داخل ہوا، جب وہ ایمان میں داخل ہو گیا اور اس نے اپنے زندگی کے ہر شعبے کو ایمان کے مطابق کر دیا، اسلام کے مطابق کر دیا۔ اب اسلام ہمارے پاس جو سمجھا جاتا ہے، اسلام کی بنیاد کہا گیا، بنیل 5 چیزوں پر ہے، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربان، یہ تو بنیاد ہوگی، اس کی عمارت ابھی باقی ہے۔ اس میں حقوق العباد بھی ہیں، اس میں حقوق العباد ہیں، ماں باپ کی فرما برداری، اولاد کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق، پڑوسی کے حقوق، ایک مسلمان کے حقوق، یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں۔ فرمایا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، کھانا سب شریعت مطہرہ کے مطابق ہو جائے۔ جب یہ شریعت مطہرہ پر مکمل پابند ہو جاتا ہے تو صوفیاء کرام نے لکھا کہ جب کوئی شخص شریعت مطہرہ پر مکمل پابند ہو جاتا ہے تو اس کے اور ولایت کے درمیان 22 درجے ہیں۔ ہوتا یہ ہے، اکثر ہم سمجھتے یہ ہے کہ ہم اگر 5 وقتہ نماز پڑھ لیں یا کچھ روزے رکھ لیں تو ہمارے اندر یہ بات پیدا ہو جاتی ہے کہ کیا ہم اللہ کے ولی بن چکے ہیں۔ باعتبار ایمانی ولایت عامہ سارے مومنین کو حاصل ہے۔ فرمایا گیا اللہ ولی الذین آمنوا، ایمان والے اللہ کے دوست ہیں۔ ولایت عامہ سب کو حاصل ہے، لیکن وہ ولایت جو ہمارے دل سے خوف و حزن کو دور فرما دے،
جن کے متعلق فرمایا گیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ ولایت اور ایمان کے تکمیلے کے بعد وہ ولایت اور ایمان کے درمیان ایک مومن جو شریعت مطہرہ پر پورا مکمل عمل کرتا ہے اس کے اور ولایت کے درمیان 22 درجے فرمایا گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ناظرین کرام، شیطان تو یہ کہہ کر نکلا ہے کہ تیرے بندوں کو بھٹکا کر رہوں گا، نئے نئے پھندے ڈالوں گا، نئے نئے پھندے ڈالوں گا، عوام کو، تیرے بندوں کو ان کے راستوں سے بھٹکاؤں گا۔ تو ہمیں اس کے فتنے سے بچنا چاہیے اور شریعت مطہرہ پر مکمل پابند ہو جانا چاہیے، اعمال صالحہ کرنا چاہیے، عبادات کرنا چاہیے۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ یہ مسائل وحدت الوجود اور وحدت الشہود کو پڑھ کر علماء نے لکھا، صوفیہ نے لکھا کہ کچھ لوگ، کچھ جاہل یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ بھئی ہمارا معاملہ الگ ہے، ہمیں نماز کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں روزے کی ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین کرام، یقین جانیے وہ جنہیں دنیا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، جنہوں نے فرمایا باللہ ھذا وجود جدی لا وجود عبد القادر، یہ میرا وجود نہیں، میرے جد محمد رسول اللہ کا وجود ہے، جنہوں نے فرمایا میرا قدم، میرے نقش قدم محمد رسول اللہ کے نقش قدم پر ہے، میں اطاعت میں ان کی زندگی گزارتا ہوں، جس نے کہا قدمی ھذا علی وقبۃ کل ولی اللہ، میرے قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے، وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت اٹھا کر پڑھیے، ساری رات عبادتوں میں گزر رہی ہے، ساری رات عبادتوں میں گزر رہی ہے، تلاوت قرآن میں گزر رہی ہے، نوافل کی کثرت میں گزر رہی ہے، درس و تدریس میں گزر رہی ہے۔ علوم شریعت ہم پر سیکھنا فرض ہے، واجب ہے، جیسا کہ آپ سے کہا گیا، مشہور یہ بات ہے، جس نے فقہ سیکھی اور تصوف نہ سیکھا وہ زندیق ہوا، اور جس نے تصوف سیکھا اور فقہ نہ سیکھا وہ زندیق ہوا، اور جس نے تصوف کو سیکھا فقہ نہ سیکھا وہ زندیق ہوا، اور جس نے تصوف کو، فقہ کو سیکھ لیا اور تصوف کو چھوڑ دیا، اس کے متعلق بھی وعید فرمائی گئی۔ پھر فرمایا گیا جس نے دونوں کو سیکھا وہ محقق ہوا، جو دونوں کو سیکھ جائے وہ محقق ہو جائے، وہ حق کی بازیافت کرنے والا ہو گیا، کیونکہ وحدت الوجود کا مسئلہ سنا رہا تھا، اسی لیے آپ کی خدمت میں بیان کیا جا رہا ہے، پیش کیا جا رہا ہے کہ ایسی چیزوں سے ہمیں آزاد ہونا چاہیے۔ وہ بزرگوں کے اقوال، وہ بزرگوں کی باتیں تھیں، وہ لوگ اللہ کا تقرب اس قدر ان کو حاصل تھا، ان کی زندگی کا مقصد لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا موجود الا اللہ تھا۔ تو فرمایا گیا وحدت الشہود والے حضرات، وحدت الوجود والے حضرات کے سلسلے میں کہتے ہیں ان پر ایک ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ ان کی نظر میں ما سوا خدا کے ہر چیز معدوم ہو جاتی ہے، ہر چیز معدوم ہو جاتی ہے، کیونکہ فرمایا گیا کل شیء ہالک الا وجہہ، جیسا کہ خیس اور لیلا کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ خیس سے جب پوچھا گیا آخری زمانے میں، جب اس کی محبت آخری پروان چڑھ گئی، یہ عشق مجازی کی بات ہے، پوچھا گیا عشق مجازی میں جب اتنا غلبہ و اثر ہے تو عشق حقیقی کا غلبہ اور اثر کیا ہوگا؟ پوچھا گیا لیلا کہاں ہے؟ تو اس نے کہا لیلا تو میں ہی ہوں، لیلا اور کہاں ہے؟ اس پر غلبہ ہو گیا۔ جب عشق الہی کا غلبہ ہو جاتا ہے، جب بندہ فنائیت کے درجے میں آ جاتا ہے، جیسا کہ منصور حلاج نے کہا انا الحق، میں اللہ ہوں، میں حق ہوں، میں حق ہوں فرمایا، تو ان کو پھانسی دی گئی، انہیں پھانسی دی گئی، انہیں جلایا گیا، وہ جذب کی کیفیت میں آ گئے تھے۔ تو اب ان ایسے واقعات کو سن کر وہ تو مقام پر فائز تھے، مقام پر فائز تھے،
وہ بڑے مقام والے تھے، ان پر جذب کی کیفیت طاری ہوئی تھی، جیسا کہ حدیث پاک میں آیا جب بندہ نوافل کے ذریعے قرب حاصل کر لیتا ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ بولتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے۔ یہ روایت بخاری شریف کی ہے۔ مگر کچھ نادان لوگ ایسے واقعات کو پڑھ کر اپنے آپ پر اس واقعے کو فٹ کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی ہم بھی اس مقام کے فائز ہو گئے۔ یہ مت سمجھنا کہ منصور حلاج رحمۃ اللہ تعالی علیہ کوئی بے نمازی تھے۔ آپ کی 250 کتابوں کا تذکرہ ملتا ہے، تفسیر میں، فقہ میں، حدیث میں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ منصور حلاج مکہ شریف میں نماز پڑھ رہے تھے، آپ کی پیٹھ پر بچھو چڑھ گیا، آپ نماز میں ہی، نماز آپ نے مکمل استقلال کے ساتھ پڑھی، مکمل جب نماز ہو گئی تو اپنے معتقد سے کہا کچھ پیٹھ پر کچھ گل کر رہا ہے، دیکھ کیا ہے؟ تو بچھو نے 250 ڈنک مارے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کی یاد میں اس قدر محو تھے۔ ناظرین کرام، فرمایا جاتا ہے کہ ان دونوں نظریات میں اختلاف لفظی ہے، حقیقت دونوں کی ایک ہی ہے، کیونکہ وحدت الوجود والے حضرات وحدت الشہود کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ اس راز کو ایک مصلحت کی وجہ سے پوشیدہ رکھتے ہیں، کیونکہ جاہل وحدت الوجود کو بنیاد بنا کر کہیں اپنے آپ کو خدا نہ کہنے لگیں۔ وحدت الشہود والے اس بات سے بخوبی واقف ہیں خدا کے سوا کوئی موجود بذات نہیں۔ بزرگوں نے مثال دی کہ ایک شخص حاکم کے پاس گیا، جا کے اپنی فریاد سنانے لگا۔ حاکم نے کہا کیا تو نے پولیس میں رپورٹ لکھوائی؟ کیا تو نے کوئی وکیل سے رابطہ کیا؟ تو حاکم نے کہا سب میرے لیے آپ ہی ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ کیا پولیس اور وکیل کوئی الگ شے نہیں ہے؟ لیکن اس شخص کے سامنے ان کی کوئی حقیقت نہیں، حاکم کے سامنے یہ سارے محکوم ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور ایک مثال حضرت سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک دیہات میں ایک رئیس تھا، وہ اپنی شان و شوکت کے ساتھ جلوہ افروز ہوا، لوگ اس کی بارگاہ میں آتے، لوگ اس کی خدمت میں آتے، لوگ با ادب اس کی بارگاہ میں ٹھہرے ہوئے رہتے، اس کی خدمت میں، اس کے دربار میں ٹھہرے ہوئے رہتے۔ لیکن جیسے ہی وہاں پہ بادشاہ وقت آیا، یہ بھی اٹھ کے ٹھہر گیا ان لوگوں کی طرح۔ بادشاہ وقت جب آیا تو یہ بھی بالکل با ادب ٹھہر گیا۔ تو اس کے بیٹے نے کہا بابا جان، جب سے آپ کی شان و شوکت ہمیں دکھ رہی تھی، آپ گاؤں کے سردار ہیں، بادشاہ ہیں، مالک ہیں، لیکن جیسے ہی بادشاہ وقت آیا آپ پر لرزہ طاری ہو گیا، آپ کی وہ شان و شوکت کہاں گئی اور آپ ایسے مرے کیوں جاتے ہیں؟ باپ نے کہا میں اپنے گاؤں کا سردار ہوں اور یہ سارے ملک کا بادشاہ ہے۔ ایک تمثیلی واقعہ پیش کیا گیا آپ کے سامنے، جس طرح ایک گاؤں کے رئیس و سردار کی حقیقت بادشاہ کے سامنے کچھ نہیں، حالانکہ یہ بھی سرداری رکھتا ہے، یہ بھی بادشاہت رکھتا ہے ایک گاؤں پر، لیکن اس کی حقیقت ملک کے بادشاہ کے سامنے کچھ نہیں۔ ہم تو بے سرداری والے لوگ ہیں، ہمارے پاس تو کوئی سرداری نہیں ہے۔ اللہ ہی کی ذات مالک و مختار ہے، مالک یوم الدین اسی کی ذات ہے۔ ناظرین کرام، بلا تشبیہ و تمثیل اس رب کائنات کے سامنے ہر شے کی کوئی حقیقت نہیں، وہی باقی، وہی حی، وہی قائم، وہی دائم ہے۔ سعدی شیرازی فرماتے ہیں ہستی تو سب ہیں مگر ان کی ہستی حق کے سامنے پیش کرنے کے قابل نہیں ہے۔ ہستی تو ہم بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس ہستی کے سامنے ہماری ہستی کی کیا اوقات، اس کا کیا ذکر کیا جائے گا اس ہستی کے سامنے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی کا پھر شعر آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ جملہ معشوق است و عاشق پردے زندہ معشوق است و عاشق
مردے تمام موجودات معشوق ہیں اور عاشق اس کا پردہ ہے. زندہ معشوق ہے اور عاشق مردہ ہے. اس کے پہلے اس شعر کے پہلے مصرے میں مولانا نے فرمایا جملہ معشوق قصد، جو کچھ ہے وہ معشوق ہے اور عاشق اس کا پردہ حجاب ہے. عاشق اس کا پردہ ہے، حجاب ہے. اس حجاب کو ہٹاؤ گے تو معشوق کا دیدار ہوگا. یہاں پر ایک بات بزرگوں نے فرمائی کہ ہمارے قلوب پر، ہمارے باطن پر ایک حجاب پڑا ہوا ہے جو کدورت کا، انا کا، تکبر کا، شہوت کا ہے، جو معصیت کا ہے. اے بندے اس کو چاک کر دے، اس کو پھاڑ دے. جیسا کہ مولانا نے اس سے پہلے ہم نے شعر آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا. ہر کے را جامہ ز عشق چاک شد، او زہر سے عیب کلی پاک شد. جس کا جامہ، جس کی ہستی عشق سے چاک ہو گئی وہ تمام عیوب سے پاک ہو گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب جب یہ پردے کو پھاڑا جائے گا، چاہے وہ بصارت پر پڑا ہوا پردہ ہو یا دل پر پڑا ہوا ہو، اسے پھاڑا جائے گا تو اسے اپنے معشوق کا دیدار ہوگا. اب اس کے بعد اس کی شرح کرتے ہوئے اس مصرے میں مولانا خود فرماتے ہیں جس طرح ایک زندے کے سامنے ایک مردے کی کوئی حقیقت نہیں، زندے کے سامنے مردہ کوئی قابل حقیقت چیز نہیں ہے، وہ تو مردہ ہے. تو اسی طرح مولانا فرماتے ہیں اسی طرح حق کو زندہ جانو اور باقی تمام موجودات ممکنات کو مردہ جانو. وہی زندہ، وہی حیوم، وہی قائم ہے اور اسی کی ذات ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. اس کے علاوہ جتنی سارے ممکنات ہے ان کا وجود تو ہے مگر اس وجود کے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتا. اس لیے بزرگان دین نے اپنے گھر بار چھوڑے، اپنے علاقے چھوڑے، اپنے ممالک چھوڑے، اپنی اہل و عیال کو چھوڑا، ایک ملک سے دوسرے ملک ہجرت فرمائی تبلیغ دین کے لیے. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دنیا کے پیچھے بھاگتے. اس کی مثال بزرگوں نے بڑی اچھی دی. کوئی آدمی سورج کی طرف پیٹ کر کر اپنی چھاؤں کو پکڑنے جا رہا ہے. جب آپ سورج کی طرف پیٹ کریں گے تو اپنی چھاؤں سامنے پڑے گی. تو بزرگوں نے کہا وہ چھاؤں دنیا ہے. اگر تو اس چھاؤں کو پکڑنے جائے گا تو مشرق سے مغرب تک چلا جائے مگر اس چھاؤں کو نہیں پکڑ پائے گا، وہ تجھ سے ہمیشہ آگے بھاگتی رہے گی. بزرگوں نے کیا کیا؟ اس چھاؤں سے بندے کے منہ کو پلٹا کر اس آفتاب کی طرف کر دیا. اب جب چہرہ آفتاب کی طرف ہو گیا اور یہ مغرب سے نکلا مشرق کی طرف، دھوپ کی طرف، آفتاب کی طرف، تو چھاؤں پیچھے آنے لگی. اولیاء کرام نے یہی کیا. انہیں معلوم تھا جملہ معشوق است عاشق پردے. یہ ساری چیزیں، یہ سارے ممکنات، یہ ساری چیزیں ہیچ ہیں. کل من علیہا فان، اسی کی ذات باقی رہنے والی ہے. جو چیز باقی رہتی ہے اسی سے دوستی کی جاتی ہے. جو چیز دنیا میں بھی کام آئے گی، جو آخرت میں بھی جو ذات کام آئے گی، جو قبر میں بھی جو ذات کام آئے گی، وہ رب کائنات کی ذات ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی لیے فرمایا تھا اپنے ایک شعر میں جس کو ہم نے پڑھ لیا، در نیابت حال پختہ ہیچ خام، پس سخن کو تاہ باید والسلام. پختہ لوگوں کا حال ایک خام آدمی کے سامنے، ایک ناپختہ کے سامنے کیا بیان کیا جائے. اسی لیے میں اپنے سخن کو کم کرتا ہوں اور السلام علیکم کہتا ہوں. ناظرین کرام، یہ جو درس آج کا پیش کیا گیا، اس کی مرکزی بات یہی تھی کہ بندہ اپنی ذات کو بھی فراموش کر دے اور ساری کائنات کو بھی فراموش کر دے. یہ سارے ممکنات، یہ سارے وجود عارضی ہیں، فانی ہیں، اور ذات حق موجود ہے. فرمایا گیا اللہ نور السماوات والارض، زمین و آسمان میں اللہ کا نور ہے.
پھر فرمایا گیا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی اپنا چہرہ پھیرو گے اللہ کو پالو گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کی طرف ہم قدم بڑھائیں، اس کے راستے کی طرف، اس کی محبت کی طرف، اس کی یاد کی طرف قدم بڑھائیں۔ اور یہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کا بھی فلسفہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، جو کوئی اسلام سے نہیں ٹکراتا، کوئی مخالف نہیں ہے، لیکن بنانے والوں نے اس کو ایسا بنا دیا، سنانے والوں نے ایسا سنا دیا، اس کیفیات کو بتا دیا، لوگ بے عمل ہوتے گئے اور اس کا نام تصوف رکھ دیا۔ بے عملی کا نام تصوف نہیں، عمل والی شے کا نام تصوف ہے۔ شریعت اور طریقت دونوں کوئی الگ شے نہیں ہے، شریعت عین طریقت ہے، طریقت عین شریعت ہے۔ شریعت اگر غذا ہے تو اس کی لذت کا نام طریقت ہے، اگر شریعت غذا ہے تو اس کی لذت کا نام طریقت ہے، کوئی الگ شے کا نام نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے قلوب میں اللہ کی محبت کوٹ کوٹ کر بھر دے، اپنی محبت کوٹ کوٹ کر بھر دے۔ حاضرین کرام، ناظرین کرام، یہ درس نمبر 11 تھا۔ انشاءاللہ تعالی درس نمبر 12 میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے، یا الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمیں 5 وقتہ نمازی بنا دے، شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، جو مسلمان بیمار ہیں انہیں صحت یاب فرما دے، جو بے روزگار ہیں روزی سے لگا دے، جو بہنیں شادی کے قابل بیٹھی ہیں ان کا نیک نصیبہ فرما دے، جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی عمروں کو دراز فرما دے، جن کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا ان کی قبروں کو نور سے معمور فرما دے، حد نظر تک وسیع فرما دے۔ مولا جو کچھ کہا گیا ہے سننے والوں سے زیادہ کہنے والے کو عمل کی توفیق عنایت فرما۔ یا الہ العالمین نشاں اسلامک کے ذریعے یہ جو تصوف کی خدمت ہو رہی ہے، یہ جو طریقت کی خدمت ہو رہی ہے، مولا تو اسے قبول فرما لے۔ مولا اس چینل سے وابستہ جتنے بھی افراد خدمت کر رہے ہیں مولا سب ان کی خدمتوں کو قبول فرما لے، اور یوٹیوب پر جتنے بھی افراد نیچے کمنٹ میں دعاؤں کے لیے لکھ رہے ہیں مولا ان کی جائز تمناؤں کو پوری فرما دے۔ رسول پاک علیہ السلام کے واسطے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔